السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا۔ اس کو شروع سے لے کے آپ آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں۔ آج میری گفتگو کا ٹاپک ہے صاحب قبر سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ذکر کیا تھا۔ اس حدیث کے بارے میں ابن قیم جو کہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے کہا کہ اس حدیث پر کوئی اعتراض نہ کریں، کیونکہ یہ بات ایسی بات ہے کہ جس پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کمزور نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث شریف ہے، حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات احدکم، اے میرے پیارے صحابہ، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اس کا جنازہ ہو جائے اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو فلیقم احدکم علی رأس قبرہ، تو تم میں سے کوئی ایک اس کی قبر کے سرہانے پر کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد میں اس کو پکارے، اس کا نام لے کر کے پکارے، خالی نام ہی نہیں بلکہ اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارے، اس کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا نام خالد ہو اور اس کی والدہ کا نام زینب ہو تو یوں کر کے پکارے، یا خالد ابن زینب، اے خالد ابن زینب، یسمع ولا یجیب، تو پہلی بار اس کی بات سن تو لے گا لیکن اس کا جواب نہیں دے گا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری بار پکارو، یا خالد ابن زینب۔ حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یستوی جالسن، کہ وہ سیدھا ہو کر کے بیٹھ جائے گا اور پھر کہے گا ارشدنی رحمک اللہ، اے میرے مرشد اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اب یہ صاحب قبر کہے گا، اے میرے مرشد مجھے گائیڈ فرمائیے، میری رہنمائی فرمائیے۔ اس حدیث کے جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ایمان قبر سے زندہ کو دے رہا ہے، قبر پر کھڑے انسان کی بات کو بھی سن رہا ہے۔ یہیں سے ہمارا عقیدہ بن گیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں رہ کر ہم عاشقوں کی آواز کو سنتے ہیں، ہم عاشقوں کے درود کو سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک بات اور حل ہو گئی، وہ یہ ہے کہ صاحب ایمان اپنی قبر سے زندہ کو دے رہا ہے۔ جب ایک مومن جو ہے زندہ کو دے سکتا ہے تو ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جو اگر ہم ان سے کچھ مانگیں تو وہ ضرور ہمیں دیں گے، اس لیے کہ نبی زندہ ہیں، وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، یوں ہی نہیں کہہ رہا۔ حدیث شریف میں ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اللہ کے نبی کے جسموں کو کھائے، یہ زمین کے لیے حرام فرما دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزی دیتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم تیسری بار پکارو تو اس سے یوں کہو، اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس سے یہ چار باتیں کہو، تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا رہا۔ نمبر 2 کہ تو حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانتا رہا۔ نمبر 3 تو قرآن کو اپنا ایمان مانتا رہا، اور نمبر 4 تو اسلام کو اپنا دین مانتا رہا۔ صاحب قبر اتنا باصلاحیت ہو جائے
جائے گا کہ وہ قبر کے اندر وہ تین ہونے والے سوالات کے جوابات کو ذکر کرنے لگ جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ ربی، محمد نبی، دینی الاسلام کا ورد کرتا رہے گا۔ اتنے میں قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو فرشتے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ اس بندے کو دیکھیں گے کہ یہ پہلے سے ہی تینوں سوال کے جواب کا ذکر کر رہا ہے، ورد کر رہا ہے، یہ کہیں گے کہ یہ تھوڑا وقفہ لے تو ہم اس سے سوالات کریں، لیکن سوال نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہوگا۔ یہ دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہا ہے، وقفہ لے ہی نہیں رہا ہے، کیسے اس سے ہم سوال کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، اب اس سے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کیفیت اور اس حالت میں ہے کہ اس سے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو اور جنتی کھڑکی کھول دو تاکہ قیامت تک جنت کی کھڑکی سے خوشبودار ہوا اور ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتا رہے۔ تو حضرات، بات یہ ہے کہ جب یہ بات پوری ہو جائے گی، جب یہ بات پوری ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو اس کو پکارنا ہوا لفظ یا کے ذریعے، یا خالد ابن زینب، یا کے ذریعے پکارنا، یہ تو غلط ہوا۔ یہ نہیں پوچھا صحابہ کرام نے، بلکہ یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس کی والدہ کا نام یاد نہ ہو تو پھر کیسے اس کو پکارا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فوراً، کیونکہ یہ کام اتنا ضروری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، تم پکارو اس کو یوں اس طریقے سے، ینسب الی امہ حوا، کہ اس کی چھوٹی ماں کا نام نہیں تو بڑی ماں کا نام لے کر کے پکارو، اور اس کی طرف اس کی بڑی ماں کا نام حوا، یعنی حوا نام، اس کے نام کے ساتھ حوا کا نام ذکر کرو اور پھر اس کو پکارو تو وہ ضرور سنے گا، اور سننے کے بعد میں تمہاری باتوں کا جواب دے گا۔ ہمیں اپنے کانوں پر تو بھروسہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں پر بھروسہ ہے، وہ سنتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے، تو وہ مردہ باتیں سنے گا اور جواب بھی دے گا۔ اس سے ایک بات حل ہو جاتی ہے کہ جب مردہ اپنی قبر میں سنتا ہے تو اب ہمارے اذان دینے کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ اذان کے اندر تینوں سوالات کے جوابات ہیں، اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بات کی جائے، یعنی کہ اذان دی جائے اور وہ اذان کا جواب دے گا، اور اس طریقے سے اس کو اذان کے سننے سے، اذان میں جب تینوں سوالات کے جواب ہیں تو تینوں سوالات کے جواب اس کو یاد ہو جائیں گے، اور سوالات کی جو محنت اور مشقت اسے پڑے گی اس سے وہ بچ جائے گا، اور قیامت تک اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے سائے میں رہے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔